بھی پاک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو اگلا عقیدہ بھی سمجھ آئے اور نقطہ بھی سمجھ آئے۔ وہ عقیدہ اور نقطہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں رب العالمین کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہوا، میرا اللہ حیٌ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نبی اللہ حیٌ، نبی بھی حیٌ ہے۔ تو بعض لوگ جو نبی کو زندہ نہیں مانتے، ان لوگوں نے کہا یہ حدیث ہمیں نہ سنانا۔ میں نے کہا حدیث تمہیں کیوں نہ سنائے؟ کہتے ہمیں وہ حدیث پیش کرنا جو قرآن سے ٹکرا نہ جائے، قرآن کے معارض نہ ہو، قرآن کے مقابل نہ ہو۔ ہم قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث کو سنا نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں خدا تمہیں عقل دے، میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، پیغمبر کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف ارشاد پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن متن کا نام ہے، حدیث پیغمبر شرح کا نام ہے۔ شرح متن کی مخالفت نہیں کرتی، شرح متن کو کھولا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا رب العالمین کے لیے اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ نے قرآن میں خود کو حی کہا۔ میرے پیغمبر نے حدیث مبارک میں فرمایا نبی اللہ حی، نبی کو حی کہا۔ جب ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے، نبی بھی قبر میں زندہ ہے، وہ لوگ جو پیغمبر کو زندہ نہیں مانتے وہ فوراً کہنے لگے ہم یہ حدیث نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتا جی قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف کیوں ہے؟ کہتا ہے قرآن اللہ کو زندہ کہتا ہے۔ ہم جب نبی کو حی مانیں گے تو پھر اللہ بھی حی ہوگا، نبی بھی حی ہوگا، یہ تو شرک ہوگا۔ قرآن شرک کو ماننے کی نہیں، شرک کی نفی کرتا ہے۔ ہم نبی کو اس لیے حی نہیں مانتے تاکہ شرک نہ ہے۔ میں نے کہا میرے دوستوں میں بات سمجھانے کے لیے کہنے لگا اللہ بھی پاک ہے اور نبی بھی بولتے جاؤ، اللہ بھی پاک ہے نبی بھی۔ جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو مانا اور ہے، ہم نے کہا نبی پاک ہے تو مانا اور ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوق سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب ہم نے کہا نبی پاک ہے تو نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی میں مخلوق کی صفات تو ہے، کیونکہ نبی مخلوق جو ہے، لیکن مخلوق کی صفتوں میں جو عیب ہے نبی ان سے پاک ہے۔ خدا پاک ہے صفات مخلوقات سے، نبی پاک ہے ان صفات سے جو مخلوق میں عیب بنے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، میرا اللہ نہیں کھاتا، یہ کھانا مخلوق کی صفت ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ نبی مخلوق ہے، نبی کھاتا تو ہے لیکن نبی حرام نہیں کھاتا، چونکہ حرام کھانا مخلوق میں عیب ہے۔ اللہ نہیں پیتا، پینا مخلوق کی صفت ہے، اللہ پینے سے پاک ہے۔ نبی پیتے تو ہیں لیکن نبی حرام نہیں پیتے، کیونکہ حرام پینا انسانیت میں عیب ہے۔ میرا اللہ اولاد نہیں جنتا، اور اولاد جننا مخلوق کا کام ہے، اللہ ان سے پاک ہے۔ نبی کی اولاد تو ہوتی ہے، نبی اولاد جنتا ہے لیکن حرام نہیں، حلال کی اولاد جنتا ہے۔ حرام کی اولاد انسان میں عیب ہے۔ اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوقات سے پاک ہے۔ نبی پاک ہے کیا معنی؟ نبی مخلوقات والی صفتوں میں جو عیب ہے ان سے پاک ہے۔ خدا بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، لیکن خدا کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے۔ جب ہم نے نبی کو پاک کہا تو نبی کے پاک ہونے کا معنی، توجہ، نبی کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے۔ ہم نے کہا خدا بھی حی ہے، ہم نے کہا نبی بھی حی ہے، ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے، ہم نے کہا نبی بھی زندہ ہے، لیکن خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی، خدا کے زندہ ہونے کا معنی بلند آواز سے، خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ بتا تو سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں میں سنتا ہوں۔ میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی سمیعن کہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے خدا سنتا ہے سمیعن بنا، تو سنتا ہے سمیعن بنا۔ خدا
بھی سمیع ہے، تو بھی سمیع ہے، یہ تو شرک ہو گیا، تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے، تجھے اندھا کر دینا چاہیے تاکہ شرک نہ ہو، لوگ کہیں کہ تیرے کانوں کو پھوڑ دینا چاہیے، تجھے بہرا بنا دینا چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے، خدا کو سننے والا کہے تجھے سننے والا نہ کہے۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ شرک نہ ہونا، تو بتا تو دیکھتا ہے؟ کہتا جی میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتا جی بصیرن کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو دیکھتا ہے، تجھے بھی بصیرن کہیں گے، خدا دیکھتا ہے، خدا کو بصیرن کہیں گے، ارے تو بھی دیکھنے والا ہے، خدا بھی دیکھنے والا ہے، تو بھی بصیرن ہے، خدا بھی بصیرن ہے، یہ تو شرک ہو گیا، تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ یہ خدا دیکھتا ہے تو نہیں دیکھتا تاکہ شرک نہ ہو۔ کہتا ہے نہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے آنکھیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے میرے کان پھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے خدا بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، خدا کے دیکھنے کا معنی اور ہے اور میرے دیکھنے کا معنی اور ہے، خدا سنتا ہے معنی اور ہے، میں سنتا ہوں معنی اور ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بات کہنے دے، رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رب العالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے۔ پھر بات یوں کہ خلط ملط تو نہ کرنا، جب ہم نے کہا رب العالمین زندہ ہے اس کا معنی یہ ہے وہ ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ ہے۔ جب ہم نے کہا نبی زندہ ہے، یہ ازل سے نہیں ابد تک زندہ ہے۔ خدا کی حیات کو ازلی بھی کہتے ہیں، ابدی بھی کہتے ہیں، پیغمبر کی حیات کو ازلی نہیں ابدی کہتے ہیں۔ خدا کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے۔ نمبر 2، اللہ کو حیات ہے لیکن حیات میں 1 منٹ کی بھی موت نہیں ہے۔ پیغمبر کو حیات ملتی ہے، پھر نبی پہ موت آتی ہے، پھر پیغمبر کو قبر میں حیات ملتی ہے۔ میں نے کہا حیات اسے بھی ہے، حیات اسے بھی ہے، لیکن یہاں 1 سیکنڈ کی موت ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ خدا کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے، رب العالمین کی حیات اور ہے، رحمت للعالمین کی حیات اور توجہ ہے نا، رب العالمین کی حیات اور ہے اور اس کی حیات اور ہے، توجہ رکھنا۔ ارے جس کی حمد ہو اسے رب العالمین کہتے ہیں اور جس کی نعت ہو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ وہاں بھی ربن ہے، لفظ 7 عالمین ہے، یہاں بھی لفظ رحمت ہے اور آگے لفظ عالمین ہے۔ تم کو کہ ماننا فرق کیا ہوا؟ لگے تو توجہ رکھنا۔ ارے جب تو عالم ارواح میں جائے گا الست بربکم قالوا بلا، وہاں بھی رب العالمین ہے۔ جب تو دنیا میں آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تیرے جوانی کا مسئلہ ہے، اب بھی رب العالمین ہے۔ اور جب تو قبر میں جائے گا فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، وہاں بھی رب العالمین ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، جب قرآن کے درمیان میں آتا ہے تو ربنا ہے، ارے جب قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس ہے۔ میں تو عجیب بات یہ ہے ہمیشہ رب العالمین کی بات کیوں ہوتی ہے؟ میں نقطے کی بات کہنے لگا ہوں، پہلے ربن پہ تھوڑی سی بات پھر رحمتن پہ بات کرتا ہوں، لیکن تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو حمد والے رب العالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا۔ اگر تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو رحمت للعالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا۔ توجہ رکھنا، لاہور کے سنی میں کہتے ہوں عالم 4 ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ ارے عالم ارواح اس جہان کا نام ہے جس میں روحیں تو تھی مگر بدن نہ تھے، عالم دنیا اس جہان کا نام ہے جس میں بدن اور روح دونوں مل کے چلا کرتے ہیں، عالم برزخ اس جہان کا نام ہے جسے پردہ کہتے ہیں، وہاں بدن بھی نظر نہیں آتا اور روح بھی نظر نہیں آتی۔ ایک عالم آخرت کا نام ہے جو سب سے آخر میں آئے گا اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، میرے خدا رب العالمین ہے، وہ عالم ارواح میں بھی رب العالمین تھا، وہ عالم دنیا میں بھی رب العالمین ہے، وہ عالم برزخ میں بھی رب العالمین ہے، وہ عالم آخرت میں بھی رب العالمین ہے۔ پھر سنی مجھے یہ بات کہنے دے کہ میرے پیغمبر جس کی میں نعت پڑھتا ہو وہ عالم ارواح میں بھی رحمت للعالمین ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے، عالم برزخ میں رحمت للعالمین ہے، عالم آخرت میں رحمت للعالمین ہے۔ تیرے ذہن میں آئے گا مولانا وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں میرے دلائل
فعل پہ غور کرنا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. جب میرے خدا نے اولاد آدم کو نکالا ہے, حضرت آدم کی پشت سے باہر نکالا, میرے خدا نے پوچھا الست بربکم, اولاد آدم تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اولاد آدم کی ساری ارواح خاموش ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بھی خاموش ہے, 1,44,000 صحابہ بھی خاموش ہے, ارے آئمہ اربع اور سارے ولی خاموش ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما, دیوبند کا 40 سالہ محتمم کہتا ہے یہ سارے خاموش ہیں. پہلے روح محمد بولی ہے, اللہ نے پوچھا الست بربکم, تو میرے نبی نے فرمایا بلا بلا, ہاں ہاں اللہ میں تجھے رب العالمین کہتا ہوں. جب روح محمد نے خطاب کیا ہے کہ سارے انبیاء بولے ہیں بلا, پھر ساری امتیں بولی ہیں بلا, پھر مجھے یہ بات کہنے دے رب العالمین کو رب اس وقت کہا ہے جب رحمت للعالمین نے بلا کہا ہے. ربوبیت کے ساتھ رحمت یوں جڑی ہے, رب العالمین عالم ارواح میں رب العالمین ہے, لیکن پوری دنیا رب العالمین تب کہتی ہے جب رحمت للعالمین بلا کہتا ہے. تو میرے پیغمبر وہاں نہ بولتے, ربوبیت کے قرار کوئی نہ کرتا, ربوبیت کے قرار ہوا ہے, سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے, انبیاء نے کلمہ پڑھا ہے, سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے, علی کتب کلمہ پڑھتے ہیں, سبب میرے پیغمبر کی ذات بنتی ہے. ارے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, اس ایمان کا سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے اور عالم ارواح میں بھی بنی ہے. پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ رب العالمین عالم ارواح میں ہے, تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے. رب العالمین عالم ارواح میں ہے تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے. توجہ رکھنا میرے پیغمبر, آج یہ دنیا میں ذرا آئیے, یہ دنیا کا وجود بنا ہے, لیکن دنیا میں سب سے پہلے میرے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں ہے انی خالق بشرا من طین, اے لوگوں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. فاذا صفیت ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, پھر میں نے آدم میں روح کو ڈالا ہے. حضرت آدم کے پہلے جسم کو مٹی سے بنایا, پھر اس میں روح کو ڈالا ہے تو آدم کا ڈھانچہ بنا ہے. اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو میں دلیل کے ساتھ ایک اشکال کو رفع کرتا ہوں. حضرت آدم کو خدا نے جس جگہ پہ بنایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بولیے بھائی, دنیا یا جنت؟ بلند آواز سے میری دلیل پہ غور کرنا, میں دلیل بھی دوں گا, تیرے عقیدے کو صاف بھی کروں گا. حضرت آدم کو خدا نے بنایا تو پہلے کہاں رکھا؟ بولتے جاؤ, کہاں رکھا؟ ابلیس کہاں پہ تھا؟ بولیے نا. جب خدا نے کہا اسجدوا لآدم, ملائکہ سجدہ کرو, تو ملائکہ کہاں پر تھے؟ جنت میں. ابلیس کہاں پہ تھا؟ حضرت آدم کو سب ملائکہ نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس, ابلیس نے انکار کیا, ابا واستکبر, پھر تکبر کیا, وکان من الکافرین, پھر کفر کیا. میری دلیل پہ غور کرنا, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا, سب سے پہلے انکار کرنے والے کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے. ارے کلھم کا لفظ سب کے لیے آتا ہے, اجمعون یہ لفظ اجماع سے بنا ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کرنے والے وہ ملائکہ تھے, اور اجماع کا انکار کرنے والا ابلیس ہے. تو جو اجماع کو مانتے ہیں وہ معصوم دلیل کو مانتے ہیں, اور جو اجماع کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی تائید کرتا ہے. تیرا جی چاہے اجماع کی دلیل کو مان کے معصوم دلیل کو مان لے, اور تیرا جی چاہے اجماع کا انکار کر کے ابلیس کی صفوں میں شامل ہو. دلیل سمجھ آئی؟ ملائکہ کون ہے؟ معصوم. ملائکہ کون ہے؟ معصوم. توجہ رکھنا, ملائکہ کون ہے؟ معصوم. میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں علماء کے لیے, میری دلیل پہ آپ بھی توجہ کرنا. میں کہتا ہوں ہاں ہاں تم نے کبھی سنا ہے میرے نبی کی بات جس طرح حجت ہے بالکل اسی طرح صحابہ کی بات بھی حجت ہے. اور آپ نے کتب فقہ میں اصول کی کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اجماع صحابہ کا انکار کرنا کفر ہے. کبھی لوگ پوچھتے ہیں ارے یار اجماع کا انکار کیوں کفر ہے؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے, ارے وجہ یہ میرا پیغمبر خدا کا نمائندہ ہے, اس پیغمبر کے نمائندہ صحابہ ہے. ارے محمد نمائندہ خدا ہے, صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے, میرا پیغمبر نمائندہ خدا ہے,
صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہیں، توجہ رکھنا، حضور اکیلے نمائندہ خدا ہے، صحابہ سارے ملے تو نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں۔ ارے پیغمبر اللہ کا اکیلا وہی کا مرکز بنتا ہے، صحابہ سارے پیغمبر کے کلام کا مرکز بنتے ہیں۔ کسی نے صداقت کو لیا صدیق بنا ہے، عدالت کو لیا فاروق بنا ہے، حیا کو لیا عثمان بنا ہے، شجاعت کو لیا علی بنا ہے، سیاست کو لیا